جی علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت ایک امپورٹنٹ تجویز جناب بیرسٹر صاحب سر لے کے آئے ہیں. جی چیئرمین صاحب. جی پلیز. تو میں سر یہ عرض کر رہا تھا بہت امپورٹنٹ ان کی تجویز ہے اور یہ وقتاً فوقتاً مختلف جیورس جو ہے اور ہماری انٹلیکچوئل ڈسکورس میں یہ رہتا ہے. یہ بات اکثر بار کاؤنسلز میں بھی اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, بار رومز میں بھی اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. جو پریکٹسنگ لائرز ہیں پرو اینڈ کانٹرا اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, کوئی اس کے حق میں ہے کوئی اس کے خلاف ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہرحال ایک امر ہے, ایک اٹل حقیقت ضرور ہے کہ ایک بہت بڑی پینڈنسی جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز کی آتی ہے. اور ظاہر ہے باوجود تمام محنت کے اور باوجود انتہائی قابلیت کے وقت بھی محدود ہوتا ہے اور انسان کی صلاحیت بھی محدود ہوتی ہے. تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کی زیادتی کی وجہ سے, اور کیونکہ وہ اہم کیسز ہوتے ہیں, ایک ایک کیس میں آپ کو بہت زیادہ اس میں آپ کو ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے, ایک ایک کیس میں بہت زیادہ آرگومنٹس ہوتے ہیں, قانونی نظائر جو ہے وہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ جاب بیکاز اٹس بیسیکلی ناٹ 2+2 تھنگ, اٹس انٹلیکچوئل ڈسکورس. کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کیس جب ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسا تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ کہ آپ کے پاس کوئی فکس لا ہے اور اس کے مطابق آپ نے جانا ہے. اس میں تو کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کیس ہو, ہر وکیل کے پاس اس میں ایک مارجن ہوتا ہے جس میں وہ اگر اس کے پاس صلاحیت ہے, اگر اس کے پاس اس کی اسٹڈی برابر ہے, اگر اس کے پاس امیجنیشن ہے, تو وہ جج صاحبان کو ایک نئے ایریا کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لینڈ مارک ججمنٹس ہماری آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں آتی ہیں, اور اس میں ایسے ایسے لاز ڈسکور ہوتے ہیں یا ایسے جس کو جج میڈ لا جس کو کہتے ہیں, جس پہ کانسٹیٹیوشن خاموش ہو, اور وہاں کوئی بھی ایک قابل وکیل, ایک جورسٹ اور کوئی بھی ایک قابل جج جو ہے وہ آئین پاکستان اور پاکستان کے جو لیگل جتنی بھی اسٹیبلشڈ نارمز اور اسٹیبلشڈ لا ہوتا ہے, جو پریسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس میں سے کوئی نئی اختراع نکل آتی ہے. تو اس ساری ڈیبیٹ میں, اس سارے پروسیس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ 302 ہے, جن پہ 324 ہے, اغوا کا کیس ہے, جن پہ مرڈر کے کیسز ہیں. There have been many examples where people have got justice but after spending their lifetime behind bars, یا بیل پہ رہے لیکن کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ایک ان کے نام پہ ایک دھبا رہتا ہے, جب تک آپ کسی عدالت سے کلیئر نہیں ہوتے آپ کے نام پہ دھبا ضرور رہتا ہے کہ ایک آدمی پہ یہ ایک الزام ہے. 15 سال 10 سال بہت سالوں کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ قتل کے کیس سے بری ہوتا ہے. ابھی کچھ ایگزامپلز ایسی آتی ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں صرف ہم صرف افسوس کرتے ہیں, لیکن جس کی جوانی گئی ہوتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. تو یہ ایشوز ایسے ہیں کہ کچھ ایوری ڈے میٹرز, کرمنل اور سول جورسپروڈنس کے سروس میٹرز جس کی وجہ سے ہرٹ ہوتے ہیں, ان کو وہ ٹائم نہیں مل پاتا, اور 302 324 کے اور بڑے بڑے پرانے زمینوں کے کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اب اس میں مختلف قسم کی باتیں سر ہوتی ہیں. کیا ایک ہم پراپر ایک فیڈرل لیول پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں؟ کچھ ملکوں میں اس کے ایگزامپلس ہیں بھی, کہیں پہ کامیاب ہوا ہے, کہیں پہ اتنا کامیاب نہیں بھی ہو سکا. اچھا, اس میں یہ بھی ایک ماڈل یو ایس کا بھی ماڈل ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ یو ایس میں آپ کے تقریباً ہر اسٹیٹ میں اپنی سپریم کورٹ موجود ہے. ان کی تو صرف جو ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میرے خیال میں اوپر آتے ہیں. تو یہ بھی, لیکن سر جناب چیئرمین صاحب, یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ڈیلیبریشنز کی بھی ضرورت ہے. اس میں اسٹیک ہولڈرز بڑے امپورٹنٹ انوالو ہیں. مجھے آج بھی ایک بات یاد ہے, 2013 میں ایز اے ینگ لائر جب میں پارلیمنٹیرین بنا تو تازہ وکالت سے آئے تھے, تو چیزیں ذہن میں تازہ تھیں. تو میں نے لا کمیٹی میں, اس وقت جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا تھی, بشیر برق صاحب ہمارے چیئرمین ہوا کرتے تھے, اور آج بھی ماشاءاللہ ایم این اے ہیں مسلم لیگ نواز سے, بڑے قابل بڑے مہربان ہیں. ان کو میں نے اس زمانے میں جناب چیئرمین صاحب ایک تجویز دی تھی. میں ان کو کہا تھا کہ میں لوور کورٹ میں, ڈسٹرکٹ کورٹس میں اور تھوڑی بہت ہائی کورٹ کی تھوڑا بہت تجربہ لے کے آیا ہوں. میری ایک رائے ہے, آپ ایک مہربانی فرمائیں. آپ جب ینگ ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں, شاید اب بھی تھوڑے بہت ینگ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بس
ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے کہا جی آپ مہربانی فرمائیں, یہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے, ہم لیجسلیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اس میں بہت سے لیجسلیٹرز ایسے بھی ہیں جو کہ لا سے زیادہ وہ لائرز نہیں ہیں یا لا سے زیادہ ان کا تعلق نہیں ہوتا. جو کوئی ہم لائر بھی یہاں پہ ہوتے ہیں تو اکثریت پھر ان لوگوں کی, خاص کر ایم این ایز جو ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, دے ڈونٹ گیٹ دا ٹائم ٹو پریکٹس دیئر لاز, تو پھر وہ ایک ٹائم سے ڈسٹنس آ جاتی ہے, آپ فیلڈ میں پھر نہیں رہتے. تو جو فیلڈ میں وکیل ہے, جو جج وہاں پہ کام کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے واٹ از دا پرابلم. اکثر یہاں پہ ہم لا بنا دیتے ہیں لیکن اس لا کا سقم پھر یہاں نہیں, وہاں پھر عدالت میں وہ سامنے آتا ہے, اور اس سقم کی قیمت پھر کسی کو اپنے سر کی یا کسی کو اپنی جائیداد کی دینی پڑتی ہے. تو میں نے ان کو تجویز دی تھی کہ جناب والا آپ یہاں سے ایک ریکمنڈیشن بھیجیں, لا کمیٹی سے ہم بھیجیں, تمام جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحبان ہیں, تمام صوبائی اور تمام جو ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کو ہم یہاں سے ایک ریکمنڈیشن بھیجیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لا کمیٹی جو ہے لائزون کا کردار ادا کرے اس وقت کی تمام اعلیٰ سپیریئر جوڈیشری اور حکومت وقت کے بیچ میں, کہ آپ کو اپنی یہاں پریکٹس کے دوران جو مسائل سامنے آتے ہیں اس سے آپ ہمیں آگاہ کریں. ہم تو لیجسلیشن کرتے ہیں, لیکن آپ کون سی لیجسلیشن کروانا چاہتے ہیں, آپ کون سے وہ لاز ہیں جس میں آپ ریفارم کرانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ڈورز اوپن ہیں. حکومت وقت بالکل کوئی ہم ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی نئی بات سامنے آئے اور ہم بالکل اس کو کہیں کہ فل سٹاپ ہے, نہیں, اس پہ بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ لا ہمیشہ بنتا ہے. میں ہمیشہ ایز اے پارلیمانی امور کے ایک وزیر کے میری یہ اپروچ رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو پرائیویٹ ممبرز ہیں اپوزیشن کے یا گورنمنٹ بینچز پہ بھی ہم ان کو انکریج کریں لا میکنگ کی طرف. اکثر ہم کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کمیٹی میں حکومت کا موقف وہ بھاری رہے, وہاں پہ وہ نگیٹ کر دیں, لیکن یہاں ڈسکریج نہ ہو تاکہ وہ آگے نئے لاز لے کے آئیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی سوچ ہے, لیکن اس میں جوڈیشری سے, اس میں بار کونسل سے, اس میں جو ہمارے جورسٹ ہیں, جو انٹلیکچوئل تھنک ٹینکس ہیں, خاص کر سول سوسائٹی, جرنلسٹ طبقہ, اور پھر ظاہر ہے حکومت کا جو ہماری لا ڈویژن ہے اور حکومتی جو ہمارے فورمز ہیں وہاں بھی اس کو ڈسکس ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں تجویز اچھی ہے, اس پہ کوئی ڈسکشن ہو جائے, لیکن اس کو اگر آپ ہمیں ٹائم دیں, ہم حکومتی بینچز پہ بھی اس میں ڈیلیبریٹ کر لیں, کیونکہ ڈیسیجن ول بی اے میجر ون, اٹ ول بی اے میجر شفٹ فرام دا پریزنٹ جو ہماری جورسپروڈنس ہے اس میں ایک بہت بڑا اثر, بہت بڑا اسٹیپ ہوگا 70-72 سال میں. تو اس کو جلدی سے بھی نہ لیں, اس کو ہم ریجیکٹ بھی نہیں کرتے, ہم نہیں کہتے بالکل اس پہ ہم ذہن کے گھوڑے بھی دوڑائیں, جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس پہ کارروائی بھی کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر کوئی بھی ہم اسٹیپ لیں تو حکومت اور اپوزیشن اس کو, کیونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے, کوئی ایک بندہ, کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک سائڈ کر نہیں سکے گی, تو اس کو پھر اگر کرنا بھی ہے تو اس کو پھر ایک ڈیلیبریشن کے ماحول میں اور آپس میں صلاح مشورے سے کریں. سوچ اچھی ہے, آئیڈیا برا نہیں ہے, لیکن اس کی موڈیلٹیز کیا ہونی ہے, اس پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ان کی طرف سے کیا آبزرویشنز یا ان کی طرف سے کیا رسپانس آنا ہے, کیونکہ بہرحال ایک میجر اس میں اسٹیک ہولڈر تو ہماری آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہے کہ وہاں کی اس کی کیا پذیرائی ہوگی, پاکستان بار کونسل اس پہ, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس پہ کیا کہتی ہے. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک اچھی سوچ ہے, اس پہ ڈیلیبریشن ہونی چاہیے, لیکن جلدی میں ہم سٹیپس نہ لیں, سوچ بچار کے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلے. The motion has been talked out. جی